جی نقوی صاحب آپ ذرا تھوڑا رسپونڈ کر دیں ادھر اپنی پارٹی کے حالات سے متعلق بھی آگاہ کریں. نوٹیفیکیشن تو آپ کے نام کے آ رہے ہوتے ہیں. پہلے اکانومی کے حالات پہ ذرا مجھے اختیار بیگ صاحب سمجھاتے ہیں. 2 منٹ سے آپ کے پاس سر. 12% انفلیشن سے 38% انفلیشن کون سی جماعت لے کے گئی؟ اگر اس کا نام لے دیں گے تو بڑا مشکور ہوں گا. دوسرے پچھلے سال ورلڈ بینک کے سروے کے لحاظ سے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کیا 2 کروڑ افراد سطح غربت سے نیچے نہیں گئے؟ کیا اس ملک کے پاکستان سے 20 لاکھ نوجوانوں نے ہجرت نہیں کی؟ جس لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے بزنس مین کی یہ بات کر رہے ہیں، پرسوں کے اخباروں کی ہیڈ لائن تھی، اسٹیٹ بینک کی کوٹیشن تھی، فیڈرل بیورو اسٹیٹسٹک کی اسٹیٹ تھی کہ ایئر آن ایئر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈیکریز بائی 1.97% ایئر آن ایئر. اس کے معنی اگر میں یہ جتنی فیگرز دیے غلط ہے تو جی ڈی پی گروتھ جس ملک کی نیگیٹو ہو، ایگریکلچر میں بھی، لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں نیگیٹو اوور آل 6 months ہے، اور ایگریکلچر میں 0.32% ہے. یہ میری فیگرز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ پی ٹی آئی کی فیگرز ہوں. اور جو میرے برادر کہہ رہے تھے نا الیکشن کی صحت کے بارے میں، تو بھائی پیٹرن جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ذیلی ادارہ نہیں ہے، فیفن بھی ہمارا نہیں ہے. انہی نے جن دن آڈٹ کیا ہے 163 بند ہو گیا دفتر، بند ہو گیا، سیل ہو گیا بندہ. باری صاحب بھاگے ہوئے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں لوگ انہیں. جی بند ہو گیا پٹن کا دفتر، این جی او ہی غلط تھی، باری صاحب بھی بھاگے ہوئے ہیں، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں انہیں، پولیس ڈھونڈ رہی ہے، چھاپے مار رہی ہے ان کے لیے. جی بات یہ وہ ان کو چھاپے مارنے دیں. انہی نے جو لکھ کے چلے گئے اس کے جو پروفز ہیں اس کو غلط ثابت کرتے ہیں نا. انہی نے تو خود الیکشن کمیشن کی ویب سائٹس کے حوالے میں نے دیے ایک ہوئے کوشچن کرنا تھا آپ سے، کہ جی آپ کے ایک کوشچن کا جواب دے دیں پلیز. مجھے ایک بڑا سیریس کوشچن ہے. آپ کے دستخطوں نے بڑا شور مچایا ہوا جی، اور اس کے بعد جس کے خلاف دستخط ہے، میں ڈیفینیٹلی شیر افضل مروت صاحب سے متعلق بات کر رہا ہوں، وہ تو چلتے پروگرام میں بھی نا لان تان کر کے نکل جاتے ہیں، اور اچھی خاصی بہت زیادہ غصے میں بھی آ چکے ہیں. اب تو ایسے ایسے الزامات لگا رہے ہیں کہ کوئی دستخط آپ کے بنا پر ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے. تو سر سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ لوگ پارٹی ود ان پارٹی کافی زیادہ تماشا بن رہی ہے سر، اس کو کس طرح کنٹرول کریں گے آپ؟ میرے خیال سے اس میں تو جن کو ارمان تھے وہ سارے ارمان پورے کر لیے. اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ارمان پورے کیے تھے، جہانگیر ترین سے ایک پارٹی بنوا لی، ٹھیک ہے، اور اس پارٹی کا جو کچھ ہوا، جہانگیر ترین بیچارے نے سیاست چھوڑ دی. ٹھیک ہے، پرویز خٹک نے بھی ایک پارٹی بنا لی کے پی میں، ٹھیک ہے. اور ان کا حشر کیا ہوا؟ انہی نے بھی سیاست چھوڑ دی. کل اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے آپ لوگوں نے نقصان کیا اپنا، میرا نہیں کیا. نہیں وہ ٹھیک ہے. اصل میں ان کو 3 دفعہ ہم نے ان کو شو کاز نوٹس پہلے دیے. ٹھیک ہے، وہ ہر دفعہ عمران خان صاحب کے پاس جا کے کہتے تھے کہ آئندہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بس 3 ٹائم دے دینا 5 years. اوکے. اور اس کے بعد اب جو تھا، میں امید کرتا ہوں اچھے محنتی انسان ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے. جو وہ اسکڈ میزائل بن کے گھومتے پھرتے ہیں وہ ذرا کنٹرول اپنے ٹیمپر کو بھی کریں گے تو پھر آ سکتے ہیں نا واپس. جیسے معاملات کے اوپر بیانات بھی ذرا سوچ سمجھ کے دیں گے کہ ملک میں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. جب ان میں تھوڑا سا تحمل آ جائے گا مزاج میں. ٹھیک ہے ذیشان بھائی، میرا فائنل کویشچن آپ سے ہے. کل صاحب آپ خود بھی کراچی میں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور تحفظ آئین پاکستان کی ایک قیادت اس وقت سندھ کے اندر موجود ہے. آپ مجھے بتائیے کس حد تک تیاریاں ہیں، اور سڑکوں پر آنا ہی واحد منطق نکلی ہے کیونکہ مذاکرات اور دوسری چیزوں میں آپ مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سلمان، جو بات آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال سے آپ تاریخ پر ایک اچھی نظر رکھتے ہیں اور حالات روزمرہ پہ بھی. پچھلے کتنے عرصوں سے یہ کاوش ہو رہی ہے کہ بات چیت کے ذریعے سمجھ میں آ جائے لوگوں کو کہ کس طرف ملک کے حالات جا رہے ہیں. پوری کاوش اپوزیشن کی ہر جماعت کی یہ ہوتی ہے کہ بغیر خون خرابے کے، بغیر سڑکوں پہ آئے ہوئے اگر بات چیت ہو جائے اور جو چیزیں آیا ہوں، روشن دن کی طرح آیا ہوں، ان سے بھی اگر انکار کر دیا جائے
تو پھر کیا راستہ بچتا ہے؟ پاکستان میں عدالتیں آزاد نہیں رہی. اب اگر اس پہ کسی کو شک ہے تو آئے بات کر لے. اب تو سارے بات بھی لاہور بائر نے کہہ دیا, اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز نے کہہ دیا, آج راول پنڈی بار میں بھی الیکشن ہوئے, کل اس کا بھی نتیجہ آ گیا. سب جگہ پی ٹی آئی کی ٹیمیں جیت رہی ہیں, اس سے کہ سارے وکلا یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹینڈ پی ٹی آئی نے لیا ہے وہ آئین کے مطابق ہے, اور جو 26ویں ترمیم ہے وہ غیر آئینی طریقے سے پاس کی گئی. عدلیہ آزاد نہیں رہی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جیسا الیکشن کرایا وہ پیٹرن کی رپورٹ اور فیفن کی رپورٹ دیکھ لیجئے, وہ بھی مسئلہ اپنی جگہ ہے. جس ملک کے اندر میڈیا کے حالات دیکھنے ہیں تو وہ آرڈیننس کا دیکھ لیجئے, جو آرڈیننس آیا ہے. میڈیا آزاد نہیں ہے. جمہوریت فارم 47 کے نظر ہو گئی ہے. تو کیا چیز رہ گئی ہے؟ اچھا میں ان گراؤنڈز کو جاننا چاہ رہا ہوں سر. اسٹیٹ کے 3 پلرز ہوتے ہیں, لیجسلیشن کیپچرڈ بائی فارم 47. فردوس صاحب میں ان گراؤنڈز کو جاننا چاہ رہا ہوں جن گراؤنڈز پہ آپ لوگ اپوزیشن اتحاد کو لے کے چلیں گے. میں وہ ذرا گراؤنڈز تھوڑی سی میں چاہ رہا ہوں. مطالبات تو سب کے یہی ہے مور اور لیس. گراؤنڈ ویری سمپل ہے. اپوزیشن کی ہر پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اور جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئے ہیں یہ جوڈیشری کے ساتھ بھی کھلواڑ ہیں اور فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بنیاد کے اوپر, اور جو الیکشن ہوئے تھے 8 فروری کے, ان کے نتائج جو ہیں وہ مینیپولیٹ کیے گئے. ٹھیک ہے. تو اس کے معنی جمہوریت اس ملک میں ہوتی ہے جہاں فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں. ٹھیک ہے. اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہی نہیں ہوئے اور ہمیشہ یہ کہتا جائے اور ہر مسئلے کے لیے یہ کہا جائے, جو کہ میرے دوست ضرور یہ آرگومنٹ پیش کریں گے کہ جب ان کا دور تھا تو یہ ہوا تھا اور تب بھی یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا. ارے بھائی, ملک ترقی نہیں کرتے اس طرح. آپ درست کر لیجئے. ہم نے اگر نہیں درست کیا تو ہم نے غلط کیا. چلیے, آپ تو بڑے نیک پارسا ہیں. آپ لوگوں کو, ہمیں تو 3 سال ملے تھے. 74 سال میں آپ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے. اس سے کہ 1971 سے پی 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 ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, میں پوچھ لیتا ہوں نا سر, میں یہی